اکثر میرے جو کولیگ حضرات ہیں، جو سٹاف ممبران ہیں، جو دوست ہیں، ان کا اکثر یہی گلہ رہتا ہے، یہی کمپلین رہتی ہے کہ سر آپ کو ہمیں یہ ٹرکس بتائیں کہ جو آپ فارمولہ اپلائی کرتے ہیں، جس وجہ سے آپ کی بچے عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، جو ہماری بھی عزت کرنا شروع کر دیں۔ آج کل کے اکثر دوستوں کا یہ شکایت ہوتی ہے، یہ گلہ ہوتا ہے کہ آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ عزت نہیں کرتے، وہ رسپیکٹ نہیں کرتے، آج کل کا جو ٹیچنگ شعبہ ہے وہ بدنام ہو چکا ہے، اس میں کوئی عزت نہیں ہے۔ یار میں کہتا ہوں نا، میں یقین کریں، اللہ پہ یقین رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ آج کل کے بچے بھی بہت رسپیکٹڈ ہیں، آج کل کے اسٹوڈنٹس میں بھی اتنی ہی رسپیکٹ والا مادہ ہے جتنا آج سے پہلے والے اسٹوڈنٹس میں تھا، اور وہ دل سے عزت کرتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ آپ لوگوں کو عزت کروانی آتی ہو۔ اسٹوڈنٹس کبھی بھی کسی ٹیچرز کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ کبھی کسی ٹیچرز کے بارے میں برے جو ہے نا القاب ادا کر سکتے ہیں یا اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، اگر ایک بشرط یہ ہے کہ ٹیچرز ایک اچھا ٹیچرز ہو۔ آپ کو پتہ ہے وکیل کیا ہوتا ہے؟ وکیل کتنے وکیل ہیں، اور کبھی آپ نے سنا ہو کہ جو ہے نا ہر وکیل کیس جیت جاتا ہے، لیکن یہ بھی یقین رکھیں کہ ایک اچھا وکیل کبھی کیس ہارتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وکیل کے بھی ایک کچھ اپنے انداز ہوتے ہیں، وکیل بھی ہر وکیل نہیں ہوتا، جس طرح ہر وکیل نہیں ہوتا، اس طرح ہر ٹیچر بھی ٹیچر نہیں ہوتا۔ پتہ ہے وکیل کیا ہوتا ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے، لیکن پتہ نہیں ہے تو میں سمجھاتا ہوں وکیل کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں میں اس کی مثال دے کے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ ایک وکیل کے پاس دو بندے آ جاتے ہیں، دو لوگ آ جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جو میلا کوچیلا سا ہوتا ہے، ایسے گدلا سا بنا ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی شوز ہے اچھا، نہ کوئی کپڑے ہیں، رف ہے بالکل، وہ ایک نہ جس طرح کہتے ہیں کہ بالکل گدلا سا۔ اور ایک اپ ٹو ڈیٹ بندہ، بالکل نیٹ اینڈ کلین، اچھا سا کاٹن کا یا 3 پیس سوٹ پہننا ہوتا ہے۔ وہ دو بندے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ جاؤ پہلے دونوں نہا دھو کے صاف ستھرے بن کے آ جاؤ۔ تو بتائیں کون سا بندہ نہائے گا؟ جی، جو میلا کچیلا ہے وہ نہائے گا؟ جی نہیں، وہ نہائے گا جو بندہ صاف ستھرا ہے، صاف ستھرا بندہ ہے جس کو عادت ہے نہانے دھونے کی، وہ نہائے گا۔ جس کو تو عادت نہیں ہے، بالکل ہے ہی میلا کچیلا، تو وہ کیا نہلائے گا؟ وہ کیا نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کے آئے گا؟ اچھا چلیں، وہ نہا کے آ گیا یا وہ میں دوبارہ سے ایک کوشچن کرتا ہوں، اب بتائیں کون نہائے گا؟ جو اچھا صاف ستھرا بن کے آیا ہوا تھا وہ؟ نہیں، حقیقت میں وہ نہیں نہائے گا، کیونکہ وہ تو ہے ہی صاف ستھرا، اجلا ہے، بالکل صاف ستھرا ہے، اچھا کپڑے پہنے ہوئے، ابھی تو وہ نہا دھو کے ہے، وہ کیوں نہائے گا؟ اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ نہائے گا جو میلا کچیلا ہے۔ یہ صحیح ہے؟ آپ لوگ مانتے ہیں؟ اچھا آپ لوگ کہتے ہیں وہ نہائے گا جو میلا کچیلا ہے، میں کہتا ہوں دونوں نہائیں گے۔ کیسے؟ وہ اس طرح منائیں گے، ایک بندہ ہے جو میلا کچیلا ہے بالکل، جس کو ضرورت ہے نہانے دھونے کی، وہ اپنی میل کچیل کو دور کرنے کے نہائے گا۔ ایک بندہ ہے وہ جو روزانہ جس کی روٹین ہے اور صاف ستھرا رہنے کی روٹین ہے، وہ نہائے گا، وہ میل کچیل اتارنے کے لیے نہائے گا، وہ اپنے آپ کو دوبارہ صاف ستھرا رکھنے کے لیے، اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے وہ نہائے گا۔ اس کی عادت ہے نہانے کی، اس کی عادت نہیں تھی، یہ میل کچیل صاف کرنے کے لیے نہائے گا۔ دونوں نہائیں گے، جی مانتے ہیں؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں دونوں نہیں نہائیں گے۔ کیوں؟ ایک بندہ ہے جو نہایا ہوا ہے، صاف ستھرا ہے، اس کو ضرورت نہیں نہانے کی، اس کو کیا ضرورت ہے نہانے کی، وہ کیوں نہائے گا؟ اور ایک بندہ جو ہے ہی بالکل میلا کچیلا، اس کو ضرورت نہیں نہانے کی، وہ چاہتا نہیں ہے صاف ستھرا رہنا، تو وہ کیوں نہائے گا؟ تو مانتے ہیں کہ دونوں نہیں نہائیں گے۔ اب آپ لوگوں کا سوال ہے کہ سر آپ ہر سوال کا ایک الگ جواب دے رہی ہیں اور ہر جواب ہمیں ممکن لگ رہا ہے، ہر جواب ہمیں درست لگ رہا ہے، تو یار اسی طرح آپ لوگ بھی ٹیچرز بنیں، بچوں کے ہر سوال کا ایسا جواب دیں کہ جو آپ لوگوں کو بالکل آپ لوگوں کے انداز میں ہو، بچوں کو سمجھنے میں سمجھ آئے، بچوں کو لگے کہ یہ سوال بھی درست ہے، یہ سوال بھی درست ہے، سر کی یہ بات بھی ٹھیک ہے، سر کی یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ یہ نہ لگے کہ کوئی سوال ہو، کوئی بچہ آپ سے سوال کرے، کوئی سوال کا آپ کو جواب نہ آ رہا اور آپ لوگ الٹا ان کے ساتھ بالکل جس طرح کہتے ہیں تہس نہس ہو جائیں، اس کو گالی گلوچ شروع کر دیں، مارنا پیٹنا شروع کر دیں۔ یار بچوں کو جتنا پیار کی ضرورت ہے نا، جتنا آپ ان کو پیار سے ڈیل کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، یار بچہ کورا کاغذ ہے، بچہ کورا کاغذ، اس کورے کاغذ کے اوپر جو بھی لکھ دیں گے آپ لوگ، وہی نوٹ ہو جائے گا اور وہی آپ لوگوں کو ہمیشہ نظر آئے گا۔ اس لیے بچے کے دل میں، بچے کے دماغ میں یہ بٹھائیں کہ یہ جو بات کر رہا ہوں میں، یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے، یہ اس کے بعد آپ کو دوبارہ نہیں سننے کی ملے گی، اس لیے وہ توجہ سے سنیں گے۔ اگر آپ اس کو بات کی اہمیت ہی نہ بتا سکیں، یہ بھی نہ بتا سکیں کہ یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی اہم ہے، یہ بات آپ کے کام کی ہے بھی سی کہ نہیں ہے، اس کو سننے میں آپ کی توجہ کتنی ضرورت ہے، اب جب اس بات کا مدعا بیان کرنے سے پہلے اس بات کی آپ لوگوں کو اہمیت ہی اجاگر کرنے میں آپ لوگ ناکام ہو جائیں،
تو کیا خیال ہے؟ بچہ آج کل کا بچہ جو ہے اس کو ضرورت ہے کسی کی بات سنیں؟ آج کل کے بچے کو ضرورت ہے کوئی کام کرے؟ نہیں ہے، لیکن ہم اس کو ضرورت فیل کروانی ہے، ہم نے اس کو بتانا ہے کہ یار یہ تیری ضرورت ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے، یہ آپ نے آج کر لیا تو یہ آپ اس طرح کامیاب ہو گئے۔ یار اگر آپ نے یہ آج بات نہ سنی تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کے دل میں پہلے اس بات کی اہمیت ڈالیں، جو آپ کام دے رہے ہیں، جو آپ پڑھا رہے ہیں، اس کی اہمیت ڈالیں۔ اس طرح سے آپ اس کو موٹیویٹ کریں کہ وہ بچہ آپ کی بات سنے بغیر کبھی بھی مطمئن نہ رہ سکے۔ یار میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ پہ یقین ہے، میں اپنے اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں، میں جب بھی کلاس میں بات کر رہا ہوتا ہوں، جب بھی کلاس کے ساتھ کلاس کو پڑھا رہا ہوتا ہوں، تو میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں، چاہے وہ 50 کی کلاس ہے یا 40 کی کلاس ہے، سارے بچے توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں اور وہ میری بات کا ویٹ کر رہے ہیں کہ سر نے کب بولنا ہے یا سر نے کیا کہنا ہے۔ وہ اس طرح سے کنسنٹریٹ ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری کوئی بات مس ہوگی تو شاید ہمارا بہت بڑا جو ہے نا وہ مطلب ہم سے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے آپ لوگ اپنی بات کے اندر اتنا دم پیدا کریں کہ بچے کو سننے میں خود بخود شوق پیدا ہو۔ جب تک بچے کے اندر شوق پیدا نہیں ہوگا آپ کی بات سننے کا، آپ اپنی بات کی اہمیت نہیں بتا سکیں گے، تب تک بچہ کبھی بھی کوئی نہ بات سنے گا نہ عمل کرے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپنے اندر وہ ایک ٹیچنگ والا مادہ، آپ لوگوں نے دیکھا ہے جو ہم لوہا وغیرہ اکثر لے کے جاتے ہوتے ہیں، اس لوہے کو جو لوہار ہے مختلف شکل میں، ایک ویسے عام راڈ لے کے چلے جائیں وہ راڈ ہے، لیکن اس راڈ کو پگھلا کے وہ اس کے مختلف چیزیں بنا لیتا ہے، وہ اس سانچے میں ڈھال لیتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ یار لوہار کو پتہ ہے کہ اس لوہے کو میں نے کیسے بنانا ہے، کیسے سنوارنا ہے، کیسے کس شیپ میں لے کے آنا ہے۔ تو ایک ٹیچرز کو پتہ نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کو میں نے کیا بنانا ہے، ایک ٹیچرز کو پتہ نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ہم نے کس طرح سے ڈھالنا ہے، ایک ٹیچرز کو پتہ نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس میری بات کب سنیں گے، کیسے سنیں گے۔ یار ایک عام طور پہ جو بندہ جانور، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر کہ ایک ریوڑ، بھیڑ بکریوں کا ریوڑ 50 کا، 100 کا، 150 کا اکثر جا رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک چرواہا ہوتا ہے، وہ ایک چرواہا ان 150 150 بکریوں کو، بھیڑوں کو لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ اگر آگے ہے تو بھیڑ بکریاں پیچھے آ رہی ہوں گی، وہ بالکل ایک لائن میں آ رہے ہوں گے۔ اگر ریوڑ جو چرواہا ہے وہ پیچھے ہوگا تو بھیڑ بکریوں کا ریوڑ آگے جا رہا ہو، آگے خدا نہ خاصا وہ کسی کی فصل میں ایسے کو منہ مارنا کی کوشش بھی کریں گے تو وہ وہیں سے حق کر لیتا ہے، ہٹ، تو وہ وہیں رک جاتے ہیں۔ یار وہ اس بندے کی بات بکریاں بھیڑ مان رہی ہیں، تو ایک ٹیچرز کی بات اسٹوڈنٹس کیوں نہیں مان رہا یا اس کی بات پہ عمل کیوں نہیں کر رہا؟ تو اس کی بھی آپ ریزن ڈھونڈیں، وجہ ڈھونڈیں کیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کی، اپنی کلاس کی اس طرح سے تربیت کریں کہ آپ لوگوں کو ان بچوں میں کبھی بھی کچھ بتانے سمجھانے کی ضرورت ہو تو پہلے ان کو اس طرح سے ڈیل کریں کہ وہ بات آپ کی سنیں اور عمل کریں۔ اس کے بعد پھر آپ بچوں پہ جو ہے نا کوئی، اب آپ لوگ اکثر یہ روٹین ہے، یار ایک کسان ہے، کسان جب بھی کوئی فصل بیجتا ہے تو اس فصل کے بیجنے کے بعد اگر وہ بیج ڈال کے آ جائے، دوبارہ پانی نہ لگائے تو کیا فصل تیار ہوگی؟ بے شک پانی لگا دے یا اس کو کھاد نہ دے، اس کی دیکھ بھال نہ کرے، بیج بونے سے لے کر فصل کاٹنے تک وہ اس کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے۔ تو یہ فصل ہے، اسٹوڈنٹس ہماری فصل ہیں، ہماری کھیتی ہیں، ہم نے ان کو کلاس میں آنے سے لے کر وہ کلاس کے اینڈ تک، ان کے ایڈمیشن سے لے کر ان کی ڈگری تک ہم نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ہم نے ان کو سینچنا ہے، ہم نے ان کو سنوارنا ہے، پھر جا کے یہ فصل ہماری اچھی تیار ہوگی۔ اگر ہم صرف کلاس میں اسٹوڈنٹس آ گیا ہے یا اس نے ایڈمیشن لے لیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو دیکھ بھال چھوڑ دی، اس کے اندر ہم نے جو کمیاں کوتاہیاں تھیں اس کی ہم نے تربیت کرنا چھوڑ دی، اس کو پڑھانا بجھانا چھوڑ دیا، تو وہ تو بالکل جب جیسے فصل ختم ہو جاتی ہے تو وہ تو اسٹوڈنٹ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر ایک جو ذمہ دار ہے وہ فصل کو کاشت کرنے کے بعد دن رات اتنی محنت کرتا ہے، تو ہم ایک ٹیچرز ایز اے ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس پہ، اپنے طلباء پہ اتنی محنت نہیں کر سکتے کہ وہ ان میں آنے والا ہر دن ہر وقت ان کی بہتری کا ہو۔ تو اس لیے یہ بہت ساری مثالیں ہیں دنیا میں کہ انسان کو، یار ایک جانور کو انسان سنوار سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سرکس میں ایک شیر ہے، وہ جانور ہے، وہ جانور شیر کتنا خوفناک جانور ہے، خونخوار جانور ہے۔ اس کو سرکس میں لوگ جو اس کے ٹرینر ہوتے ہیں اس کو جس طرح سے ٹرین کیا ہوتا ہے ویسے وہ ان کے کرتب کر کے دکھاتا ہے۔ ایک جانور کرتب کر سکتا ہے، ایک جانور کو اتنا سمجھ بوجھ آ سکتی ہے، تو کیا ایک انسان کو سمجھانے میں کوئی دقت ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں سمجھ آ سکتی۔ تو مسئلہ یہاں پہ ہے کہ ہم بچوں کے اندر جو وہ ایک کمیونیکیشن گیپ ہے وہ نہیں ختم ہو سکتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچے بس ہم جو کہہ دیں وہ مانیں، یہ غلط ہے۔ کبھی کبھی ہمیں بچوں کے ساتھ مل کے ان کی بات کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے، کبھی ہمیں بچوں کی بات کو
جو ہے نا ان کے ساتھ مشورہ کر کے ہمیں انہی کی بات کو ماننا پڑتا ہے۔ حقیقت میں ہمیں ہر وقت اپنے حکم چلانے کی عادت بن گئی ہے، اور جو ٹیچرز 24 گھنٹے اس بات پہ ڈٹا رہتا ہے کہ بس جو میں نے کہہ دیا ہے وہی ہونا ہے، تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ٹیچرز کی جو بچے ہیں وہ کبھی بھی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ اس لیے سب سے پہلے بچوں کو ان کے مائنڈ کے مطابق سمجھیں کہ بچہ چاہتا کیا ہے۔ بچے کو ہر جگہ پہ ٹیچرز کے ساتھ نومینیٹ کیا جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب مل کے اپنے اسٹوڈنٹس کی، اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں، اس طرح سے ان کے اندر نکھار پیدا کریں کہ ان کو جہاں بھی کہیں جانا پڑے، کہیں بھی ان کو موقع ملے اپنے آپ کو نومینیٹ کرنے کا، تو وہ سب سے پہلے آپ لوگوں کی تعریف ہو، آپ لوگوں کی بات ہو، تو پھر جا کے بچوں کی بات ہو۔ تو میں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب اس پہ مل کے عمل کریں گے، اور ہمارے ان بچوں کو ہم نے دن رات محنت کر کے سنوارنا ہے، کیونکہ یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہماری کھیتی ہے، یہی ہمارا کل ہے۔